جی بہت شکریہ لبنہ، اور بہت اچھے طریقے سے حامد حسن صاحب نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ایک پورا ایک پریویو ان ٹرمز آف ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ، کیا مراحل رہے اس کے، اور بلکہ اس کے حوالے سے ہمیں یاد ہے کہ اشفاق صاحب جو غالباً وہ ہیں، وہ آن لائن شاید نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ اس وقت نہیں ہے آن لائن. جی جی، وہ ہاں جی، تو ہم نے جی انہی کی مدد سے ایک ایکسرسائز وائل دا کشن گنگا ڈسیژن واز گوئنگ آن اور واز بینگ ریویوڈ، اور انٹرم ڈسیژن غالباً اس ٹائم آیا تھا، اور وی ہیپن ٹو کال آر لائر ٹیکنیکل ایکسپرٹ، لائر اینڈ دا ٹیکنیکل ایکسپرٹ، وہ اتفاق سے ہمیں اویلیبل ہو گئے، اور اس سے اسی قسم کی باتوں کا ہمیں اس ٹائم انکشاف ہوا، اور آئی تھنک دیٹ واز ریویلیشن ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم، جن باتوں کے جن آبزرویشنس کا ابھی پھر حامد حسن صاحب نے اظہار کیا ہے اباؤٹ آر incapacity to interpret Indus Water Treaty provisions in a manner that it is helpful for us. دیکھیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک وہ پارٹی جو ایک ڈاکیومنٹ کے خلاف اس کا کانٹیکٹ جا رہا ہے اور وہ اس ڈاکیومنٹ کے اوپر عمل نہیں کر رہی، اور اس کے باوجود اٹ از ایبل ٹو سیل اٹس پوائنٹ آف ویو. So that's basically because of our own inability to factor that non-compliance by the reciprocating country. اور اس میں جو ہمیں وہ ایکسپیرئنس رہا کشن گنگا کا، اور اس کے بعد اشفاق صاحب نے ایک باقاعدہ بک بھی لکھی، بٹ انفارچونیٹلی وی کوڈ ناٹ سم ہاؤ کیری دیٹ ورک فارورڈ، اور اس کی روشنی میں حالانکہ یہی کم و بیش چیزیں اس وقت بھی ہائی لائٹ کی گئی تھیں کہ کس طریقے سے انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اس کے اندر ایک اور چیز جو میں ہائی لائٹ کروں گی، کیونکہ میں خود لیگل کمیونٹی سے ہوں، تو ہمارا انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے بھی ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ کوئی اتنا پرومزنگ نہیں ہے، اور اتنے پائے کے انٹرنیشنل لائرز جو ہیں وہ ہمارے پاکستان میں نہیں پائے جاتے، جس کی وجہ سے جب بھی کوئی ہمارا میٹر جو ہے وہ باہر جانا ہوتا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن ہو جائے یا اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل جو ہے ادارے آربیٹریشنز ہیں، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن، اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، تو اس طرح کے جو انٹرنیشنل فورمز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم اپنا اس طریقے سے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیش نہیں کر پاتے. اور اس میں اب جیسے ابھی اس پروگرام کے لیے ہمیں کچھ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ہم گیدر کر سکیں وچ از کرنٹ. بٹ انفارچونیٹلی آئی ہیو بین انفارم، میں نے فارن آفس میں ایک صاحب سے، اپنے لیگل ہی کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا، اور وہ ہی واز ورکنگ فار فارن آفس، تو میں نے کہا بھی اس طرح سے مجھے بتاؤ، کچھ مجھے ڈیٹا چاہیے. سو اس کہ اٹس آل کلاسیفائڈ. اب پورا ایک پردہ ڈال دینا کسی چیز کے اوپر، اور ٹوٹل بلیک آؤٹ ٹو انفارمیشن از آلسو not in the interest of our country. And I tried to convince that guy, but of course he was only an advisor to the foreign office, a legal advisor to the foreign office. تو لیکن یہ کہ اس قسم کی چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک ریسٹرکٹیڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن، جبکہ ملک کے اندر ایکسیس ٹو انفارمیشن کا لا موجود ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں رائٹ ٹائم پہ جو بیکاز آف asymmetrical انفارمیشن اور نان اویلیبلٹی انفارمیشن، صحیح ٹائم پہ صحیح ایفرٹس جو پبلک لیول سے جا سکتی ہیں وہ نہیں مہیا ہو پاتی گورنمنٹ فنکشنریز کو. کیونکہ اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل آفس از ایٹ دا فور فرنٹ. اب اٹارنی جنرل آفس بلا شبہ ایک مقتدر آفس ہے، اور اس کے پاس ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک اسپیشلائزڈ ایریا ہے. اور جب ہم نے کشن گنگا کا بھی پروگرام کیا تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ پاکستان میں، کیونکہ جو خاتون ہم نے بلائی، آئی تھنک شمائلہ سم تھنگ ہر نیم واز، اینڈ شی ہیڈ کم آل دا وے فرام انگلینڈ، وہ پاکستان میں رہتی بھی نہیں ہے، بٹ سم ہاؤ شی واز اویلیبل فار دس میٹر. اور جو ہمارے ایکسپرٹ تھے، جنہوں نے کنسلٹنٹ غالباً، وہ بھی ایک امریکن تھے. تو دیر واز نو پاکستانی ایکسپٹ اشفاق صاحب، جو کہ منسٹری سے اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا. تو
ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بھی ہم پالیسی بریف انشاءاللہ جو ہمارا مقصد تھا اس راؤنڈ ٹیبل کو یا اس ٹاک کو کنڈکٹ کرنے کا کہ ہم پالیسی بریف نکالیں، لیکن اس چیز کو ہم کنٹینیو رکھیں اور کسی طریقے سے یہ انگیجمنٹ جیسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ساتھ رہی، اسی طرح ہمارے اسلام آباد میں ہی کچھ یونیورسٹیز ہیں جو بڑے ایکٹیولی لا کے شعبے میں کر رہی ہیں کام، تو ان میں بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا میرا اتفاق ہوا. اسلامک یونیورسٹی کو بھی اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے انسٹیگیٹ. تو آئی تھنک اگر ہم اپنی ان سجیشنز کو ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تک بھی پہنچائیں اور پروفیشنل انسٹیٹیوشنز تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ اس موقع سے کو ہم ایسے ہی بس جانے نہ دیں اور اس موقع پہ ایک ایسا مومنٹم ہم کریٹ کر پائیں تاکہ اس کے بعد جب کبھی دوبارہ ہمیں اس قسم کے واٹر ایشوز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت پڑے تو آلریڈی ہمارے پاس ریسورس جو ہو وہ ہمارے پاس موجود ہو. So that's all I wanted to say on the subject. Thank you.